بمبئی کا ایک چھوٹا سا گھر 1896۔ محمد علی جناح ایک ذہین اور سنجیدہ لڑکا اپنے والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تجارت کے قصے سن رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بڑا کرنے کی چمک ہے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ روانہ ہو جائے گا۔ قائد اعظم 15 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے اور 16 سال کی عمر میں انگلینڈ جا کر قانون کی تعلیم حاصل کی۔ لندن کی سرد شام 1896 لندن میں برف باری ہو رہی ہے۔ جناح ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر قانون کی کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ برطانیہ پارلیمنٹ کی بحث سننے بھی جاتے ہیں اور وہ وہاں کی جمہوری نظام سے متاثر ہوتے ہیں۔ فیکٹ: جناح نے ان کا نام دنیا کے عظیم ترین قانون دانوں کی فہرست کے دروازے پر درج تھا۔ 3 ہندوستان واپسی 1896 جناح واپس آتے ہیں تو برِ صغیر میں سیاسی پائیداری کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ ایک کامیاب وکیل کے طور پر شہرت حاصل کرتے ہیں اور جلد ہی سیاست میں قدم رکھتے ہیں۔ جناح نے ابتدا میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور ہندو مسلم اتحاد کی حامی تھے۔ جناح مسلم لیگ میں شامل ہوتے ہیں۔ 1913 وہ دونوں جماعتوں کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ برِ صغیر میں ایک متحد قوم بن سکے۔ فیکٹ: 1916 میں لکھنؤ پیکٹ جناح کی کاوش سے طے پایا جس میں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے سیاسی حقوق تسلیم کرتے ہیں۔ 5 مایوسی کا دور 1928 ہندو قیادت نہرو رپورٹ پیش کرتی ہے جس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابی حق ختم کرنے کی تجویز ہوتی ہے۔ جناح مایوس ہو کر کہتے ہیں، یہ رپورٹ مسلمانوں کے حقوق کا قتل ہے۔ فیکٹ: جناح نے 14 نکات پیش کیے جو بعد میں پاکستان کے مطالبے کی بنیاد بنے۔ خود شناختہ جلاوطنی 1934 1930 مایوسی کے عالم میں جناح سیاست سے کنارہ کش ہو کر لندن چلے جاتے ہیں لیکن مسلمانوں کے رہنما انہیں دوبارہ بلاتے ہیں کہ وہ قوم کی قیادت سنبھالیں۔ فیکٹ: 1934 میں مسلم لیگ نے باضابطہ طور پر جناح کو دوبارہ ہندوستان بلا کر صدر منتخب کیا۔ مسلم لیگ کی نئی جان 1937 جناح صوبوں میں سفر کرتے ہیں، طلباء، وکلاء اور عوام سے خطاب کرتے ہیں۔ وہ ہر جگہ ایک ہی پیغام دیتے ہیں، مسلمان ایک قوم ہے اور انہیں اپنی منزل خود بنانی ہوگی۔ فیکٹ: 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی کارکردگی کمزور تھی مگر یہی انتخابات جناح کے لیے مسلمانوں کو متحد کرنے کا موقع بنے۔ 8 قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 لاہور کی منٹو پارک میں لاکھوں لوگ جمع ہیں۔ جناح سفید شیروانی اور کالی شیروانی ٹوپی میں اسٹیج پر آتے ہیں اور تاریخی تقریر کرتے ہیں۔ وہ 2 ٹوک کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ قومیں ہیں اور مسلمانوں کو اپنی علیحدہ ریاست چاہیے۔ فیکٹ: قرارداد لاہور کی بعد میں قرارداد پاکستان کہا جانے لگا اور یہی پاکستان بننے کی بنیاد بنی۔ جنگ عظیم دوم اور سیاسی کھیل 1940-1945 برطانیہ جنگ میں مصروف ہیں اور ہندوستانی رہنما آزادی کا مطالبہ تیز کر دیتے ہیں۔ جناح برطانیہ حکومت سے مسلمانوں کے لیے ضمانتیں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیکٹ: جنگ کے بعد برطانیہ کمزور ہو چکا تھا اور ہندوستان چھوڑنے پر آمادہ تھا۔ 1946 کے انتخابات مسلم لیگ بھرپور کامیابی سے حاصل کرتی ہے۔ یہ الیکشن اس بات کا ثبوت بن جاتے ہیں کہ برِ صغیر کے مسلمان مسلم لیگ اور جناح کی قیادت میں متحد ہیں۔ 1946 کے مرکزی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں پر تقریباً مکمل فتح حاصل کی۔ تقسیم کا اعلان 3 جون 1947 برطانیہ وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان تقسیم ہوگا اور ایک نئی ریاست پاکستان بنے گی۔ جناح کا خواب حقیقت بننے کے قریب ہے۔ فیکٹ: پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو طے پایا تاکہ آزادی کا دن بھارت سے الگ ہو۔
14 اگست 1939 کراچی میں قومی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ جناب پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل محمد علی جناح اور پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے اور آخری ایام 1948 جناح شدید بیمار ہیں لیکن پھر بھی قوم کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ 11 دسمبر 1948 کو وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مگر پاکستان کا چراغ روشن چھوڑ جاتے ہیں۔ فیکٹ جناح کو تب ٹی بی تھی مگر انہوں نے بیماری کو چھپائے رکھا تاکہ آزادی کی تحریک متاثر نہ ہو۔ آخری پیغام قائد اعظم کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک شخص مضبوط ارادے اور اصولی قیادت کے ساتھ تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔